اسلامی پیش گوئیوں میں ایک ایسے واقعے کا ذکر ملتا ہے جو تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دے گا، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس کرائسٹ کی دوسری آمد۔ تو آج ہم اسی عظیم پیش گوئی کی تفصیل میں جائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی واپسی کے بعد دنیا کیسی ہو جائے گی۔ اچھا، تو ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جو اپنی بدترین حالت میں ہے۔ ہر طرف دجال یعنی وہ عظیم دھوکے باز اپنا فتنہ پھیلا رہا ہے۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اور اسی افراتفری کے عالم میں دمشق میں امام مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہے جو ڈٹی ہوئی ہے۔ وقت ہے فجر کی نماز کا۔ یہ جماعت جو دشمن کی بے پناہ طاقت کے سامنے بالکل کمزور نظر آ رہی ہے، نماز کی تیاری کر رہی ہے۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ ہے، امید بھی ہے لیکن بے بسی بھی۔ وہ تقریباً شکست کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اور پھر ٹھیک اسی تاریک ترین لمحے میں جب لگتا ہے کہ ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، آسمان پر ایک روشنی نظر آتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت آسمان سے اتر رہی ہے جو تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ اور یہ منظر، اس کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ تو حیران کن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اتر رہے ہیں۔ انہوں نے سفید اور زعفرانی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جب وہ اپنا سر جھکاتے ہیں تو ان کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹٹکتے ہیں، اور یہ نزول دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کوئی نیا دین یا کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے آخری دین یعنی اسلام کے قوانین پر ہی عمل کریں گے، اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ اسلام ہی آخری اور مکمل دین ہے۔ جب وہ مسجد پہنچتے ہیں تو امام مہدی ان سے نماز کی امامت کے لیے کہتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ جو خود اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہیں، انتہائی عاجزی دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں، آپ ہی امامت کرائیں، یہ نماز آپ کے لیے ہے۔ اور پھر وہ اس امت کے امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں جو اس امت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ کا پہلا اور سب سے بڑا مشن شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے دجال یعنی اس عظیم دھوکے باز کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ اور دجال کا خاتمہ وہ تو بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ کو دجال دیکھتا ہے، وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے پگھلنے لگتا ہے جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے لد کے دروازے پر پکڑ کر ختم کر دیتے ہیں۔ بس اسی کے ساتھ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دجال کے خاتمے کے ساتھ ہی زمین پر ایک سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ 40 سالہ دور ہے جو انصاف، امن اور خوشحالی کی ایک ایسی مثال قائم کرے گا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ جی ہاں، پورے 40 سال، ایک ایسا دور جب زمین پر مکمل انصاف اور امن ہوگا۔ یہ کوئی مختصر وقت نہیں، بلکہ ایک پوری نسل کے لیے ایک نئی دنیا کا آغاز ہے۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ کچھ بہت بڑے اقدامات کریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ خنزیر کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور جزیہ یعنی غیر مسلموں پر لگنے والا ٹیکس بھی ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ تب تک تمام انسانیت ایک ہی عقیدے کے پرچم تلے جمع ہو چکی ہوگی۔ یہیں پر ایک بہت بڑا مذہبی اختلاف بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ اسلامک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی تھی، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ان کی واپسی اس بات کو بالکل صاف کر دے گی جب وہ خود بتائیں گے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ لیکن اس سنہری دور کی سب سے بڑی تبدیلی باہر نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں میں آئے گی۔ ہر طرح کی دشمنی، نفرت، حسد اور کینہ سب ختم ہو جائے گا، اور اس اندرونی تبدیلی کا اثر صرف انسانوں پر نہیں بلکہ پوری کائنات پر نظر آئے گا۔ ذرا اس منظر کو سوچیں تو، شیر گائے کے ساتھ گھوم رہا ہے، بھیڑیا بکری کے ساتھ، اور چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جب دلوں سے نفرت ختم ہو جاتی ہے تو فطرت بھی پورا من ہو جاتی ہے۔ اور معاشرتی سطح پر کیا ہوگا؟ دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا، ناانصافی کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور غربت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وہ دور ہوگا جب زمین پر حقیقی معنوں میں انصاف قائم ہوگا۔ لیکن ہر آغاز کا ایک انجام بھی ہوتا ہے۔
تو اب ہم حضرت عیسیٰ کی زمین پر دوسری زندگی کے آخری باب کی طرف چلتے ہیں۔ ان 40 سالوں کے دوران حضرت عیسیٰ ایک عام انسان کی طرح ہی زندگی گزاریں گے۔ روایات کے مطابق وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی اور آخر کار ایک فانی انسان کی طرح ان کی طبعی موت واقع ہوگی۔ اور ان کی آخری آرام گاہ، روایات کے مطابق انہیں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، اسی جگہ پر جو آج بھی خالی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہی کے لیے ہی مخصوص ہے۔ ذرا سوچیں تو کیسا ناقابل یقین احساس ہے کہ اللہ کے 2 عظیم ترین پیغمبر قیامت تک ایک ساتھ آرام فرمائیں گے۔ تو اس پوری داستان سے، اس عظیم پیشگوئی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اس کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن اپنے مقررہ وقت پر۔ اس کے لیے صرف صبر اور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح امت نے صدیوں انتظار کیا، اسی طرح اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آخر میں یہ تمام پیشگوئیاں ہمیں ایک سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہیں۔ یہ وعدے سچے ہیں اور یہ دن آ کر رہے گا۔ سوال صرف ایک ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو ہم کس طرف کھڑے ہوں گے؟